تو صحابی نمازوں سے نہیں بنے، صحابی روزے سے نہیں بنے، صحابی حج اور زکوٰۃ سے نہیں بنے. یہ روئے زمین کا سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کے بعد میں، نبیوں کی جماعت کے بعد میں، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا، نبیوں کے بعد. آقا علیہ السلام ایک سمندر ہیں، اب اس سمندر سے فیض لینے والا کوئی صداقت کا امام حضرت ابوبکر صدیق بنتا ہوا نظر آتا ہے. اب اس سمندر سے فیض لینے والا عدالت کا امام حضرت عمر بن خطاب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عباس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. وہ کہنے لگے کہ بھائی بڑے تو محمد ہی ہیں، بس میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں. تو قرآن مجید میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے فرمایا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور کے ساتھ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. بس ایک نقطے پہ ہم بات کریں گے اور وہیں سے پھر آج کے حالات پہ گفتگو. حضور سے دور کرنے کے لیے بڑی ساری کوششیں ہر زمانے میں رہیں کہ امت کا رشتہ کسی طرح سے رسول اللہ سے کمزور ہو، اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے. آقا علیہ السلام کے بغیر اگر کسی نے خدا کو مانا تو یاد رکھیے حضور کے بغیر خدا کو ماننے کا مطلب خدا کو ماننا نہیں ہے. اور قرآن مجید میں ایک آیت فرمائی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ خود کو آپ کی بارگاہ میں آنے سے روک لیتے ہیں. یعنی جب آپ کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ آپ کی طرف نہیں آتے، میری طرف آ جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تو یہ خود کو آپ کی طرف آنے سے روک لیتے ہیں. اب قرآن میں آگے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان مسلمانوں کو دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا رأیت المؤمنین، آپ ان مومنین کو دیکھیے، نہیں یہ نہیں کہا گیا. کہا یہ گیا رأیت المنافقین، ان منافقین کو دیکھیے. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ لوگوں اگر دعوت دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو جو خدا کی طرف دوڑا دوڑا چلا جائے اور رسول کی طرف آنے سے رک جائے، قرآن کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن اس کو منافق کہتا ہے. قرآن کی نظر میں مسلمان وہ ہے کہ جب اس کو دعوت دی جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اللہ کی طرف بھی دوڑا دوڑا چلا جائے اور رسول کی طرف بھی دوڑا دوڑا چلا جائے. قرآن مسلمان اس کو کہتا ہے، اور جو خدا کی طرف جائے حضور کی بارگاہ میں نہ جائے اس کو قرآن منافق کہتا ہے. اب آپ کو معیار پتہ چل گیا قرآن کا کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے اور کس کو منافق کہتا ہے، کس کو مسلمان کہتا ہے. اب قرآن میں یہ بات فرمائی گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. آگے جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے وہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. آگے کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. تھوڑا آپ لوگ بھی بولتے رہیے تو بولنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ تھوڑا کم مقرر ہو جائیں گے، ہم تھوڑا زیادہ مقرر ہو جائیں گے. تو قرآن میں محمد الرسول اللہ کہا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار. اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. کس کی؟ صحابہ کرام کی. لیکن اس مضمون کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز بھی موجود ہیں. آپ اوپر لکھیں کیمسٹری، بچوں کو پڑھاتے ہوئے اوپر لکھیں کیمسٹری اور نیچے بایولوجی کا سبجیکٹ شروع کر دیں. تو یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ بات چل رہی ہے، اوپر لکھا ہے ٹائٹل میں کیمسٹری اور نیچے آپ بایولوجی کا سبق پڑھا رہے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی نا، کوئی تال میل ہی نہیں ہے گفتگو میں. اب قرآن مجید میں کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں. پھر آگے صحابہ کرام کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بات صحابہ کرام کی ہو رہی ہے تو ٹائٹل بھی وہی ہونا چاہیے تھا صحابہ کرام کا. لیکن
صحابہ کرام کے فضائل کمالات، ان کے طریقوں کا، ان کی زندگی کا تذکرہ ہے، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، لیکن ٹائٹل بنایا محمد الرسول اللہ کو. کیوں ٹائٹل کیوں بنایا محمد الرسول اللہ کو؟ اب وہ بات سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا نا رأیت المنافقین، کہ وہ منافق ہے جو حضور کی بارگاہ میں نہ جائے. صحابہ کرام بنے کیسے ہیں اور قرآن مجید نے یہ ٹائٹل کیوں دیا؟ بات تو صحابہ کی ہو رہی ہے، لیکن ٹائٹل ہے محمد الرسول اللہ، عنوان ہے محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ رب العزت کائنات کے سارے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا کہ یہ عنوان صحابہ کرام کے مضمون کو اس لیے دیا گیا محمد الرسول اللہ کہ صحابہ نہ اپنی نمازوں سے صحابی بنے، صحابی نہ اپنے زہد کی وجہ سے صحابی بنے، صحابی نہ قرآن مجید کی تلاوت سے بنے، صحابی نہ ہجرت کرنے کی وجہ سے بنے، صحابی نہ جہاد کی وجہ سے بنے. سوال یہ ہے کہ جب ان ساری وجوہات کی وجہ سے صحابی نہیں بنے تو صحابی بنایا کس نے؟ کیا ان کے روزے نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا ان کی نمازوں نے ان کو صحابی بنا دیا؟ کیا ان کے تقوی اور طہارت نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا ان کے جہاد نے، راتوں کی عبادت نے ان کو صحابی بنا دیا؟ کیا ان کی ہجرتوں نے ان کو صحابی بنا دیا؟ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، نہ ان کی نمازوں نے انہیں صحابی بنایا، نہ ان کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدات نے انہیں صحابی بنایا. یہ محمد الرسول اللہ کا عنوان صحابہ کرام کے مضمون پر اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ دنیا یہ جان لے کہ یہ صحابی نہ نمازوں سے بنے ہیں، نہ روزے سے بنے ہیں، نہ تقوی و پرہیزگاری سے بنے ہیں، نہ عبادتوں سے بنے، نہ مجاہدات سے بنے ہیں. اگر یہ صحابی بنے ہیں تو رسول اللہ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے بنے. تو دنیا یہ جان لے کہ صحابہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا. اب حالات ان کے یہ ہو گئے، مقام و مرتبہ ان کا یہ ہو گیا کہ روئے زمین کے سارے اولیاء، علماء، فقہاء سارے بھی مل جائیں تو رسول اللہ کے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے نماز پڑھنا تو دور کی بات رہی، نماز کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں ہے، نماز سیکھی نہیں ہے. اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جس کو جتنا عبادتوں کا موقع مل گیا اس کے فضائل اتنے زیادہ بڑھ گئے، جس کا جتنا موقع مل گیا. لیکن اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دامن سے لپٹ گئے اور فوراً وہ مسلمان ہو کے انتقال ان کا ہو گیا تو دنیا کے سارے اولیاء سے، صوفیاء سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. اب بتائیے یہ مرتبہ بلند کس نے کیا؟ ایک اور مثال میں آپ کو دوں. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران ایک شخص آیا حضور کے سامنے، اچانک آیا اور حضور کے مبارک چہرے پر اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ آپ ہی محمد ہیں. اللہ رب العزت نے اس کو کیسے ایمان کی دولت عطا کرنی تھی، سبحان اللہ. اس نے کہا جی آپ ہی محمد ہیں؟ کہا میں ہی محمد ہوں. کہا صاحب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلمہ پڑھایا. وہ ابھی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہونے کے بعد میں وہ چاہتا تھا کہ حضور کے دست مبارک کو بوسہ دے لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوم لے. وہ گھوڑے سے جب اترنے لگا نا تو اس کا پیر پھنس گیا، پیر پھنسا اور گردن کے بل وہ نیچے گر گئے، گردن کے بل وہ نیچے گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا. اب صحابہ کرام جب آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ خوبصورت روحانی منظر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو نا تو اس شخص کو دیکھ لے. کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے. اب مجھے بتاؤ اس کو جنتی کس چیز نے بنایا؟ نمازوں نے. جنتی اس کو کس چیز نے بنایا؟ روزے نے. جنتی اس کو کس چیز نے بنایا بھائی؟ حج نے. بتائیے جنتی. گردن نہ ہلائیے، زبان تھوڑی سی ہلائیے، زبان ہلکی ہے، گردن تھوڑا بھاری ہے. کس چیز نے اس کو جنتی بنایا؟ نماز نے، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے. ابھی یہ تمام اعمال کرنے کی بات تو دور رہی، ابھی تو انہوں نے جانا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں. ابھی تو اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے، پڑھی کیسے جاتی ہے، کتنے فرائض ہیں، یہ بھی نہیں پتا.
رسول اللہ اگر کسی کو جنتی کہہ دیں تو کیا اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جی کوئی شک کرے گا؟ اور جو شک کرے گا کیا وہ مسلمان رہے گا؟ تو اگر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھو، تو کوئی شک نہیں وہ جنتی ہی ہے۔ اس کو جنتی بنایا کس نے؟ جنتی ہونا اور ہے، رسول اللہ کی خوشخبری دینا اور ہے۔ اگر کسی کے بارے میں حضور کہتے کہ یہ جنتی ہے تو اس کی قسمت کا کیا عالم ہے؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا جنتی کی زیارت کرنا، اس شخص کو دیکھو، تو اس کو جنتی نہ نمازوں نے بنایا، نہ روزے نے بنایا، نہ حج نے بنایا، نہ زکوٰۃ نے بنایا، بس محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ دیکھ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اور فوراً جان نکل گئی۔ اب حضور ارشاد فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو صحابی نمازوں سے نہیں بنے، صحابی روزے سے نہیں بنے، صحابی حج اور زکوٰۃ سے نہیں بنے، یہ روئے زمین کا سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کے بعد میں، نبیوں کی جماعت کے بعد میں، اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ۔ اب ہوا کیا کہ جب حضور کے دامن سے لپٹ کر کے سارے مسلمان ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سمندر ہیں، اب اس سمندر سے فیض لینے والا کوئی صداقت کا امام حضرت ابوبکر صدیق بنتا ہوا نظر آتا ہے، اب اس سمندر سے فیض لینے والا عدالت کا امام حضرت عمر بن خطاب بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب اس سخاوت کے سمندر سے فیض لینے والا حضرت عثمان بن عفان سخاوت کے امام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب اس علم کے شہر سے فیض لینے والے مولا علی کو رسول اللہ باب علم بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کی صحبت نے ان کو مقامات عطا فرمائے، ان کو مرتبے عطا فرمائے، ان کو درجات عطا فرمائے۔ تو صحابی بنے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے، ایمان کی حالت میں ان کے صحبت اٹھانے کی وجہ سے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انسیت رکھ لے، حضور سے محبت کر لے، تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ بے ایمان دنیا سے رخصت ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عشق کرنے کا مزہ تو الگ ہے، اس کا مرتبہ تو الگ ہے جو حضور کی ذات سے عشق کر لے۔ اگر کوئی حضور کی نالین سے عشق کر لے، حضور کی نالین سے، حضور کی مبارک جوتیوں سے اگر کوئی عشق کر لے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک یہودی کا بچہ تھا، وہ مسجد نبوی میں آتا تھا، اس کا کام صرف اتنا تھا کہ رسول اللہ جب تشریف لاتے تھے تو سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، بڑی بڑی پالیسیز پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، یمن کی، شام کی، عراق کی، اردن کی، فلسطین کی، دنیا بھر کی پالیسیز پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے حق کی بھی بات ہو رہی ہے، بندوں کے حق کی بھی بات ہو رہی ہے، زمین کے نیچے کی بھی بات ہو رہی ہے، زمین کے اوپر کی بھی بات ہو رہی ہے، آسمان کے اوپر کی، آسمان کے نیچے کی، سارے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وہ جو بچہ تھا نا، اس کا کام صرف اتنا تھا، وہ تھا یہودی کا بچہ، اور کہاں آتا تھا؟ کہاں آتا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ یہاں تو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی دوسرے فرقے کا مسجد میں داخل نہ ہو جائے، یہاں تو حالات یہ ہیں، لیکن رسول اللہ کی مسجد نبوی میں یہودی کا بچہ آتا تھا، اور کام اس کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، نالین اتارتے، وہ حضور کی نالین اٹھاتا تھا، اپنے بغل میں رکھتا تھا اور ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ کام اس کا صرف اتنا تھا، اور یہودی تھا۔ حضور تو سب کے لیے رحمت ہے نا، آپ دیکھو کہ کیسی رحمت ہے۔ تو وہ اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ نالین اٹھاتا، کونے میں بیٹھ جاتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بچہ آیا نہیں کچھ دن، صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ بچہ نہیں آ رہا، وہ یہودی کا بچہ جو آتا تھا۔ یہاں اگر کسی عہدے پہ ہم پہنچ جائیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی قریب کا رشتہ دار ہو، غریب ہو، تو بہت دیر میں یاد آتا ہے، اچھا تم فلاں کہ وہ ہو کیا؟ ہاں دکھائی نہیں دے رہا بابو، بھول گئے ہیں، تھوڑا مصروف ہے۔ یہ سب ہوتا ہے نا آج کے دور میں، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو حالات یہ ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اور اپنا اگر غریب ہو تو اور زیادہ بھول جاتے ہیں، پھر تو اگنور ہی کرتے ہیں اس کو، کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی پہچان نہ ہو جائے، کہیں کوئی تذکرہ نہ کر دے، کیونکہ وہ غریب ہے بیچارہ۔ لیکن دیکھو کہ رسول اللہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، مالداری جن کے قدموں کی دھول ہے، وہ رسول جو قاسم نعمت ہیں، جو قاسم جنت ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ایک یہودی کے بچے کے بارے میں کہتے ہیں، کہا میرے صحابہ وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا، اس وجہ سے نہیں آ رہا۔ جب حضور کو یہ بات پتہ چلی، رسول اللہ اٹھے مسجد نبوی سے، صحابہ کرام کے ساتھ میں یہودی کے گھر پہ گئے، اور وہ یہودی کوئی معمولی یہودی نہیں تھا،
وہ یہودی رسول اللہ کو گالی دیتا تھا، رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور رسول اللہ سے بدسلوکی کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا. لیکن دنیا میں یہ تاریخیں تو آپ کو ملیں گی کہ فلاں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا، اس نے پلٹ کے ویسا کر دیا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا. لیکن کائنات میں کسی بھی بڑی عظیم شخصیت کی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے گالی دی ہو اور اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے اتنی بڑی شخصیت اس کے دروازے پہ چلی گئی. یہ ہمارے آقا کی سیرت اور اخلاق ہے. اس طرح رسول اللہ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، حضور نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. ہم تو مرنے کے بعد میں جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں، وہ بھی گھر نہیں جا رہے ہیں. جب جنازہ قبرستان میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے. رسول اللہ یہودی کے گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آیا یہودی. وہ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ اس سے پہلے اس نے رویہ اچھا نہیں رکھا تھا رسول اللہ کے ساتھ. دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچے کی عیادت کے لیے آئیں. اب بتائیے دشمنی کی کوئی وجہ باقی رہے گی؟ کوئی وجہ باقی رہے گی؟ لیکن ہم جھکنے کو تیار نہیں. ہمارا ایگو، ہمارا نفس اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہم لچکدار نہیں ہیں، ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے. اپنے ہی بھائیوں سے ہم خیر خبر نہیں لے رہے ہیں تو غیروں سے کیا ہم خیر خبر لے سکتے ہیں؟ ہمارے حالات یہ ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اندر تشریف لے گئے. وہ بچہ لیٹا ہوا تھا بستر پہ، بخار کی شدت تھی، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اٹھ نہیں پایا. رسول اللہ اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کے سر کو حضور سہلانے لگے. سبحان اللہ جی، یہ وہ مبارک ہاتھ ہے، اس کی انگلی کا اگر اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا قسمت ہے بھائی اس کی، ہے نہیں؟ اس کی قسمت کتنی بلند ہے کہ 1450 سال کے بعد میں ٹاٹا نگر کی اس گلی میں بیٹھ کر کے ہم اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرنے لگے اس کے سر پر. حضور نے عادت کی، اس سے کہا بیٹا تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. اس نے باپ کی طرف دیکھا، کچھ نہیں جواب دیا اس نے. پھر حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے پھر باپ کی طرف دیکھا، کچھ نہیں جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا تو اس باپ نے کہا کہ جو محمد کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، اسی میں بھلائی ہے. اب جب حضور نے یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی چرپائی سے اٹھے کلمہ پڑھا کر کے. ابھی حضور دروازے تک آئے تھے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی. اب حضور واپس پلٹے، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. اگر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی اور دنیا کو یہ بتایا، اور نظام قدرت دنیا کو یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، جو میرے محبوب کی ذات سے عشق کر لے اس کا مقام تو بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کو مولا کائنات حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے. جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عثمان ذو النورین بنا دیا جاتا ہے. جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو ساری دنیا کے مؤذنوں کا امام بلال حبشی بنا دیا جاتا ہے. جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عاشقوں کا امام سلمان فارسی بنا دیا جاتا ہے. جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو صداقتوں کا امام ابو بکر صدیق بنا دیا جاتا ہے. جو میرے نبی کی ذات سے پیار کر لے اس کو عمر بن خطاب بنا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی میرے نبی کی نالین سے پیار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے جنتی ہونے کا اعلان اپنے محبوب کے ذریعے دنیا کے سامنے کرا دیتا ہے. تو حضور کی محبت کے بغیر، اگر حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا عشق، اگر حضور کی نسبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو روئے زمین کی ساری مسجدوں میں آپ سجدے کرتے پھریں، یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، اس طرح اشارہ کر کے. مدنی حالات ہے، مدنی زندگی ہے، مدینے والی زندگی ہے. مکی حالات اور تھے مسلمانوں کے، مدینے کے حالات کچھ اور تھے. مکی حالات میں مسلمان بظاہر مغلوب تھے
اور حکومت کسی اور کی تھی، لیکن مدینے کے حالات میں رسول اللہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، رسول اللہ کی گورنمنٹ تھی، رسول اللہ کا لا اینڈ آرڈر تھا، رسول اللہ کے پاس میں آرمی ہے اور عمر بن خطاب جیسا جنرل موجود ہے، مولا علی جیسا بہادر موجود ہے۔ اب ایسی سچویشن میں رسول اللہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آیا اور اس نے کہا یا محمد اتق اللہ وعدل، کہ اے محمد اللہ سے ڈریے اور انصاف کریے، اس طرح اشارہ کر کیا کہا؟ یا محمد اتق اللہ وعدل، اے محمد اللہ سے ڈریے اور انصاف کریے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا نا تو تلوار کھینچ لی۔ اب حضور نے فرمایا اس شخص سے، عمر بن خطاب کو روکا، فرمایا علم اتق اللہ من اتق اللہ، علم عادل من عادل، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ انصاف کے بارے میں بتایا کس نے اور اللہ کے خوف کے بارے میں بتایا کس نے؟ اب آقا علیہ السلام نے ایسی مشکل سچویشن میں حضرت عمر بن خطاب کو روک دیا۔ اس نے اتنی بڑی توہین کی تھی کہ اشارہ کیا انگلی کا رسول اللہ کی طرف، اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی گستاخی کی۔ حضور نے ہاتھ روک دیا، کہا نہیں مارنا نہیں۔ پتہ ہے کیوں روکا؟ کیونکہ اگر حضرت عمر بن خطاب اس کو مار دیتے تو یہودی اس کو بنیاد بناتے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے۔ کہا دیکھو اگر کوئی محمد کے سامنے انگلی اٹھا دیتا ہے تو محمد اس کو مروا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں یہی نظام تھا کہ اگر کوئی فرعون سے سوال کر لے، اگر کوئی فرعون کے سامنے عام ناگرک کھڑا ہو جائے تو اس کو ناپ دیا جاتا تھا۔ صرف یو اے پی اے نہیں لگتا تھا کہ کیس چلے گا عدالت میں، نہیں، وہ تو آن دی اسپاٹ اس کا کام تمام کر دیا جاتا تھا۔ وہ نظام تھا دنیا میں، وہ سسٹم تھا۔ اب کم سے کم یو اے پی اے لگایا جاتا ہے، این ایس اے لگایا جاتا ہے، دیش دروہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، فوراً کسی پہ جو ہے سامنے سے شوٹ نہیں کیا جاتا آج کی عدالتوں میں۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی رولر کے خلاف کسی عام ناگرک نے کوئی بات کر دی تو ہاتھ کھینچ دیا جاتا تھا، گردن مار دی جاتی تھی۔ اب ایسے موقع پہ رسول اللہ کی سامنے اس نے گستاخی کی اور انگلی کا اشارہ کر کے حضور کی توہین کی، رسول اللہ نے روک دیا۔ بڑی باریک حکمت عملی ہے اور آج کے دور میں ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کی عیب اچھال رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے پجامے ناپ رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کی مونچھیں ناپ رہے ہیں، ہم نے جو اس بات پر جھگڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھیں کہ نیچے باندھیں، دنیا ہمارے ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں اس پہ کہ یہاں باندھیں گے کہ یہاں باندھیں گے۔ دنیا ہمارے پیر کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے، ہم پجاموں کے سائز ناپ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا اور ساری انرجی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف صرف کر رہے ہیں۔ دشمنیوں، ہمارے یہاں اتنی دشمنیاں ہیں کہ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر سماج میں کوئی محبت کی بات کرے تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا اس کو، اگر تم اس کی گردن مار دو گے تو یہودی اسی کو پروپیگنڈا بنا لیں گے اور اسی کو بنیاد بنا کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ جا کر کے اعلان کریں گے کہ دیکھو مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، مسلمان بھی مار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے چھوڑ دیا، اس کو واپس جانے دیا، اور ایک گنجائش حضور نے باقی نہیں چھوڑی کہ کوئی اسلام کے خلاف یا حضور کے خلاف بات کر سکے، گنجائش حضور نے نہیں چھوڑی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ جانے لگا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں اتنی زیادہ کریں گے۔ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے سامنے تمہیں اپنی عبادتیں تھوڑی نظر آئیں گی۔ کیا فرمایا؟ کہ اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں، نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں کم نظر آئیں گی، قرآن مجید کی تلاوت اتنی کریں گے کہ تمہیں اپنی تلاوتیں کم نظر آئیں گی، یہ اتنی عبادتیں کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے باوجود ان کے دل سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے شکار میں سے تیر نکل جاتا۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کی عبادتوں اور ان کی ریاضتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات میں شب بیداری کرنے والے لوگ اور دن میں جہاد کرنے والے لوگ، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ، عمر بن خطاب جیسے عبادتیں کرنے والے لوگ، ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں کرنے والے، 5 وقتوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے والے اور حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے والے لوگ،
ان سے حضور فرما رہے ہیں جو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں ان کی تلاوتیں ایسی ہوں گی کہ تم اپنی تلاوتوں کو کم سمجھو گے، اس کے باوجود ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو کیا نمازیں ان کو صاحب ایمان بنا سکتی ہیں؟ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا روزہ رکھنے کے باوجود بھی، تو کیا روزے ان کو صاحب ایمان بنا سکتے ہیں؟ ان کو بے ایمان بنایا کس چیز نے؟ ان کے دل سے یہ ایمان نکلا کیوں؟ کس وجہ سے نکلا؟ کیوں نکلا؟ کیونکہ اگر ادھر جنتی بنا شخص تو اس وجہ سے کہ حضور سے محبت تھی، حضور سے نسبت تھی، حضور کا ادب تھا، اور یہاں بے ایمان اس وجہ سے بنا شخص کہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، مسجدیں ہیں، ماتھے پر محراب بھی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے ایمان ہے کیونکہ رسول اللہ کا ادب اس کی عبادتوں میں شامل نہیں ہے۔ تو جو حضور کا ادب کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، وہ چاہے جتنی عبادتیں وہ نمازیں پڑھتا پھرے، جو بھی کرتا پھرے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح طور سے یہاں پر سمجھائی گئی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام حضور کا ادب کیسا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عباس کون ہیں؟ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، بڑے جانثار چچا ہیں، بڑے چہیتے چچا ہیں۔ بدر میں حضور کے خلاف آئے تھے، لیکن بعد میں رسول اللہ نے ان کو بھی جیت لیا، اور وہ بھی حضور کے دامن سے لپٹ کے مسلمان ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ عباس بن عبد المطلب یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ بڑے؟ جی، اس دور کا کوئی بے ادب گستاخ مسلمان ہوتا تو یہ کہہ دیتا جی ہماری عمر 65 سال ہے، کہہ سکتا تھا نا۔ لیکن دیکھو کہ رسول اللہ کا ادب اور احترام کیسا کرتے تھے صحابہ۔ جب حضرت عباس سے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، حضرت عباس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی بڑے تو محمد ہی ہیں، بس میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ جی کیا کہا انہوں نے؟ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو، اور اللہ کرے کہ یہ دل میں ہمیشہ باقی رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو حضرت عباس کا یہ جملہ آپ کے دل و دماغ میں باقی رہے، اور حضور کا ادب اور احترام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، وہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو حضرت عباس نے اس سے فرمایا کہ بڑے تو محمد ہی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ اور یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، ایک کیس نہیں ہے اس طرح کا۔ جب صحابہ بیٹھے ہوتے اور رسول اللہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام جب نیچے دیکھتے تھے تو ہم حضور کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے، اور جب رسول اللہ اوپر دیکھتے تھے تو ہم اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ یعنی اتنا ادب اور احترام، اس ادب اور احترام نے ان کو صحابی بنا دیا، اس ادب اور احترام نے ان کو صدیق بنایا، اس ادب اور احترام نے ان کو فاروق بنایا، اس ادب اور احترام نے ان کو زید بن حارثہ بنایا، سلمان فارسی بنایا۔ حضرت برا بن عازب سے کسی نے پوچھا کہ جی کتنے جانوروں کا گوشت جائز ہے، کتنے جانوروں کا گوشت جائز ہے؟ تو وہ کہنے لگے، صحابہ کی کوشش یہ ہوتی کہ حضور نے جو مسئلہ جس انداز سے بیان کیا، مسکرا کے بیان کیا، تو صحابہ بھی اس سنت کو بیان کرتے کہ حضور مسکرا رہے تھے۔ اگر آقا علیہ السلام کے چہرے پر نمی کے آثار ہوتے اور آنکھیں نم ہوتی تو صحابہ کرام بھی اسی انداز سے بیان کرتے تھے کہ میرے آقا نے ایسے بیان کیا۔ تو حضرت برا بن عازب سے جب کسی نے پوچھا کہ بھائی کتنے جانوروں کا گوشت جائز ہے، تو حضرت برا بن عازب نے کہا کہ بھائی چار جانوروں کا گوشت جائز ہے۔ رسول اللہ نے ایسے ہی بیان فرمایا تھا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ 4 جانوروں کا گوشت جائز ہے، اگلی ہی لمحے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے فرمایا تھا مگر میری انگلیاں چھوٹی ہیں۔ آپ ادب کا پہلو دیکھ رہے ہیں، اس ادب نے ان کو صحابی بنا دیا، اور روئے زمین کے سارے اولیاء، علماء، صلحاء سے ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا، سارے اولیاء سے، صرف اس ادب نے۔ اور جدھر بے ادبی تھی اور بے ادبی کے باوجود وہاں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن وہاں بے ادبی ہے تو وہاں کے سارے اعمال ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ اگر ایمان ہمارے دل میں ہے تو ایمان بنیاد ہے،
اور اس بنیاد پر پھر ہمیں عمل کی عمارت تعمیر کرنی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم چاہتے ہو کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، محبت کرو، اور پھر محبت کرنے کے بعد میں عشق رسول کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے کے بعد میں جب تم سجدے کرو گے میری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ہوگی، اور اس سجدے سے تمہاری تقدیر بھی بدل جائے گی اور تمہارے ملک کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ سلطان الہند خواجہ خواجہ غریب نواز نے وہی سجدہ کیا تھا، عشق رسول کا چراغ دل میں روشن تھا، اور پھر جب نماز میں سجدہ کیا خواجہ معین الدین نے تو غریب نواز نے اجمیر میں سجدہ کیا تھا، اور ان کے سجدے کی برکتیں سارے ملک میں ایسی پھیلی کہ الحمدللہ ہم یہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ احسان ہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آج کا پیغام ہی یہ ہے کہ ادب رسول، عشق رسول، محبت رسول یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ اگر دل میں ہے تو باقی سارے اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر یہ دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق رسول کو مضبوط فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔